مومن کہ نہیں ہے کسی بھی مومن کے لیے، یعنی کسی مومن کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان یقتل مؤمنا، کہ کسی بھی مومن کو قتل کرے۔ تو علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا کہ وما کان للمؤمن، مومن کا یہ حق بنتا ہی نہیں ہے کہ ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطأ، مگر یہ کہ اس سے خطا ہو گئی، اس کو معلوم نہیں تھا اور غلطی سے ہو گیا۔ جیسے علماء کہتے ہیں مثال کے طور پہ کسی نے کوئی شکار کرنے کے لیے گولی چلائی، تیر چلایا، شکار سے چوکا اور غلطی سے جا کے کسی مسلمان کو لگا، تو اب اس نے مسلمان کو نہیں مارا تھا، یہ تو کسی اور شکار کو مار رہا تھا، غلطی سے گیا لیکن نقصان تو ہو گیا۔ تو اب اگر اس طرح سے نقصان ہو جائے کہ جان بوجھ کے تو حق ہی نہیں بنتا، غلط ہے، لیکن اگر غلطی سے کسی مسلمان سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے، اور فرمایا اب ومن قتل مومنا، اور جو قتل ہو وہ مومن، یعنی مومن جو ہے وہ قتل کرے غلطی کے ساتھ، خطأ یعنی خطائی طور پر کوئی قتل کرے، تو اس کا کیا ہے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اب وہ ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرے گا، ایک ودیۃ مسلمۃ، اور دیت ادا کرے گا مکمل دیت، الی اہلہ، جو کہ اس کے اہل خانہ کو دی جائے گی، الا ان یصدقوا، یہ کہ اگر وہ معاف کر دیں تو پھر دیت نہیں ہے، اہل خانہ خوشی سے معاف کر دیتے ہیں تو پھر دیت نہیں ہے، لیکن غلام یا لونڈی مسلمان کو آزاد کرنا یہ اس پہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہیں، دیت بھی ہے اور غلام یا لونڈی کا، مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا بھی۔ اب فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، لیکن اگر قتل ہونے والا شخص کسی ایسی قوم سے ہو کہ اس قوم سے تمہاری دشمنی ہے، وہ دشمن قوم ہے اور دشمن قوم میں رہنے والا بندہ قتل ہوا، لیکن وہ جو بندہ قتل ہوا فرمایا وہ بندہ مومن ہے، اگر واہوا مومن، وہ شخص مومن ہو، تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پھر مسلمان لونڈی یا مسلمان غلام کو آزاد تو کریں گے، دیت نہیں دیں گے، اس پر دیت نہیں ہے، لیکن غلام اور لونڈی کا آزاد کرنا وہ ہے۔ دو صورتیں ہو گئی۔ فرمایا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ اس قوم میں اور تمہارے درمیان آپس میں کوئی معاہدہ ہے، معاہدہ کیا ہوا ہو، تو فرمایا فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پھر دیت بھی ہے، مکمل دیت اس کے اہل خانہ کے لیے، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا بھی ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اور فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر مسلمان غلام یا لونڈی نہیں ہے، جیسے آج کا دور ہے، آج غلام اور لونڈیوں کا دور ہے ہی نہیں، تو آج کے دور میں کیا ہے، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ آزاد کرنے کی جگہ پر اب فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، لگاتار 2 مہینوں کے یعنی کہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے توبہ ہے، جو بندہ ایسا کرے تو پھر اس کی توبہ قبول ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالی جانتا بھی ہے حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ تعالی علم والا، جاننے والا بھی ہے، اور حکیمہ، وہ حکمت والا بھی ہے کہ اس نے ایسے ایسے حکم کیوں دیے، اس کے راز وہ جانتا ہے۔ تو اس رازوں میں بھی
کوئی نہ کوئی فائدے ہیں، تبھی اللہ نے یہ احکامات دیے اور اس کے اندر راز رکھے۔ تو مقصد یہ ہے انسان کو چاہیے کہ وہ پابندی کے ساتھ بس اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ تو یہاں جو چیزیں پتہ چلی وہ یہی ہیں، ایک، مسلمان کو قتل کرنا یہ حرام ہے، اس کی اجازت قطعا نہیں ہے، لیکن اگر کسی سے اس طرح ہو جائے تو اب کیونکہ غلام اور لونڈی والا معاملہ تو رہا نہیں، 60 روزے رکھے گا اور 7 دیت بھی ادا کرے گا۔ اگر کوئی خوشی سے دیت معاف کر دے تو وہ دیت پھر معاف ہو جائے گی، لیکن اگر کسی ایسی قوم سے بتا ہو کہ قوم تو دشمن ہے لیکن قتل ہونے والا شخص مسلمان ہے، تو اس صورت میں وہ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، یعنی کہ وہ روزے رکھنے والی بات تو آ جائے گی، دیت نہیں ہوگی۔ اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ وہ ہو تو دشمن لیکن وہ معاہدے کے تحت آیا ہو، جیسا کہ آج کا دور ہے، مختلف مذاہب کے لوگ مختلف ممالک میں جاتے ہیں ویزا اور یہ پاسپورٹ اور ایک حکومت کی رضامندی اور اجازت سے، یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی ہمارے ملک میں آیا ہوا ہو یا ہمارا کوئی کسی اور ملک میں گیا ہوا ہو تو اس پر یہ اصول لاگو ہوگا کہ وہاں اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی امن اور معاہدے کے تحت ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی دیت اور وہ معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کے لیے